اور اس بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بڑھ کر اس وقت کوئی عالم ہے اس کائنات میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ نہیں۔ جواب بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ وقت کے پیغمبر کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو جواب تو بالکل صحیح تھا کہ ان سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے آپ سے شروع میں ایک بات عرض کی، اب یہ انداز اللہ پاک کو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آتے ہیں ان کے بولنے کا انداز بھی اللہ پاک کی طرف سے دیا جاتا ہے، ان کے الفاظ بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے چاہتے ہیں کہ ان میں عبدیت سب سے اعلیٰ درجے کی ہو، تو اب ان کا مقام تھا، اللہ پاک کو الفاظ کا یہ چناؤ ان کی شان کے مطابق نہیں لگا، تو اللہ پاک نے فوراً وحی بھیجی اور فرمایا آپ نے یہ کیسے کہا کہ آپ سے بڑے کوئی عالم نہیں ہے؟ آپ سے بڑے ایک عالم تو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا میرے ایک بندے ہیں جن کو ہم نے تکوینیات کا علم دیا ہے، اور وہ علم آپ کے علم سے زیادہ ہے۔ اب یہ پیغمبر کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کا علم تکوینیات کا علم، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ نتائج سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ ان تک جانے کی ترتیب، راستہ کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نکل جائیں، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں، مچھلی سمجھتے ہیں نا، فش، وہ آپ لے لیں، اور سفر کرتے 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 جہاں یہ مچھلی آپ کے توشدان سے، آپ کے کھانے کے برتن سے نکل جائے اور پانی کے اندر چھلانگ مار دے، یہ نشانی ہوگی کہ وہاں میرا وہ بندہ موجود ہے، وہاں آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، کھانے کے برتن میں مچھلی ڈالی۔ اب دونوں روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ اس مچھلی کو تل کر رکھا گیا، دوسری روایت ہے کہ مچھلی تلی بھی نہیں تھی، بغیر تلی ہوئی مچھلی تھی، اور ذہن میں یہ تھا کہ جہاں پہنچیں گے ضرورت پڑے گی اس کو تل لیں گے۔ اپنے ساتھ اپنے ایک شاگرد کو، ایک نوجوان خادم کو لیا جس کا نام تھا یوشع ابن نون۔ یوشع، بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ ایک خدمت کے طور پہ ساتھ ہو گئے، دونوں حضرات جا رہے طویل سفر کیا، اور بالآخر چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں اس بندے سے ملاقات ہونی تھی۔ اب علم تو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جگہ کب آئی۔ ایک جگہ پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہاں تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، اور پھر آرام کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، اور یوشع جو خادم تھے وہ بیٹھ گئے سرہانے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اس برتن میں حرکت ہوئی، مچھلی نے حرکت کی، اور پھر اس نے برتن سے اس قریب کے پانی میں چھلانگ مار دی۔ دریا کے کنارے تھے، اور چھلانگ مارنے کے بعد عجیب بات یہ ہوئی کہ پانی تو ایک لیکوڈ ہے نا، ایک سیال چیز ہے، اس میں تو راستہ نہیں بن سکتا، لیکن اس مچھلی نے جب پانی میں چھلانگ ماری تو باقاعدہ اس کے لیے ایک راستے کی شکل بنی پانی میں، اور مچھلی ایک راستے کے اندر چلتی چلتی اندر چلی گئی۔ بڑی عجیب بات ہو گئی۔ اب چونکہ استاد سو رہے ہیں تو انتظار میں بیٹھ گئے کہ بھئی جب اٹھیں گے تو ان کو پھر ہم بتائیں گے کہ بھئی اس طرح واقعہ ہوا ہے، لیکن نیند سے نہیں اٹھایا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں سے ایک ادب ملا کہ اگر بڑے آرام کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں حتی الامکان ان کی نیند کو خراب نہ کیا جائے۔ یہ تو آج ہم ہیں نا،
کہ جائیں گے تھوڑی سی بات ہوگی تو والدین کو جگا دیں گے، استاذ کو جگا دیں گے، پیغام بھیجیں گے کہ بھئی حضرت کو بول دے فلاں آئے ہوئے، اور پھر کہیں گے او ہو حضرت مجھے تو نہیں پتا تھا آپ کی نیند میں نے خراب، دوبارہ سو جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے دوست، دوبارہ آرام فرما لے۔ اب بڑوں کو نیند بھی مشکل سے آتی ہے، نیند توڑنے کے بعد کہنا کہ جی دوبارہ سو جائیں، یہ بھی ایک الگ مذاق ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے دوست۔ تو تربیت تھی۔ اب یوشع ابن نون بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ذہن سے بات نکل گئی کہ بتانا ہے استاذ کو۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا چلیں بھئی آگے کا سفر ہے، چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ گئے تو وہاں کہا کہ بھئی اب تو تھکاوٹ سی لگ رہی ہے، ذرا وہ برتن نکال لے، تھوڑا ناشتہ ہم کر لیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھے دوستو، یہ قصہ تو ہر سال بیان ہوتا ہے نا، لیکن جو کام کی باتیں ہیں دوستو اس کو ذہن میں رکھا کریں۔ اب جب سفر شروع کیا تھا وہاں سے لے کر جو پہلا سٹاپ تھا جہاں مچھلی نے چھلانگ ماری، وہ بہت لمبا سفر تھا، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، یہ اظہار نہیں کیا کہ مجھے تھکاوٹ ہوئی۔ اور اب جب وہاں نیند سے اٹھ کے آگے گئے تو اتنا زیادہ سفر نہیں ہوا، لیکن اب آرام بھی کیا ہے۔ اب کیا فرما رہے؟ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ لکھا کہ پتہ چلا کہ انسان جب تک اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچتا یہ ایکٹیو ہوتا ہے، یہ تھکاوٹ کے احساس، بھوک کا احساس سب دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن جہاں آپ اصل مقصود سے آگے نکلیں گے، اللہ کا نظام ہے، آپ کو ہر چیز محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب چونکہ منزل پیچھے رہ گئی ہے، آگے کا سفر ہے، ایک بے چینی اب محسوس ہو رہی۔ تو جب کہا بھئی مچھلی نکالے تو وہ تو پیچھے رہ گئے۔ تو کہا کہ وہ تو میں بھول گیا، وہاں پہ مچھلی نے چھلانگ مار دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے ہماری تو منزل وہی تھی، چلو واپس۔ تو بس اتنا ان کو ایک جس کو کہا جائے ایک بینیفٹ ملا کہ چونکہ سمندر کے کنارے کی مٹی نرم ہوتی ہے نا، تو پیروں کے نشان چھپے ہوئے تھے جہاں سے چل رہے تھے، تو اس لیے واپس آنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ چلتے 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 اس نشانی پر دوبارہ دونوں حضرات پہنچ گئے۔ اب دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص لیٹے ہوئے ہے اور انہوں نے چادر لی ہوئی ہے، چادر اوڑھی ہوئی، کوئی اور تو ہے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس سے ملاقات ہے حضرت یہی آرام فرما رہے۔ تو پہنچتے ہی کہا کہ السلام علیکم۔ تو اندر سے حضرت خضر علیہ السلام نے چادر سے کہا ان السلام، یہ سلام کہاں سے ہو گیا، یہ سلام کی آواز کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ وہ علاقہ مشرکین کا علاقہ تھا، کافر تو سلام نہیں کرتے، اور اچانک ایک اسلامی شاعر، ایک دینی امر سامنے آئے تو تعجب ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ کہا ایو موسیٰ، موسیٰ بنی اسرائیل، کون سے والے موسیٰ؟ کیا وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا جی نعم، میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ کہا آپ کا کیسے آنا ہوا یہاں؟ کہا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور آپ کے پاس ایک علم ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ علم حاصل کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ بھی پیغمبر ہے نا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی پیغمبر۔ دونوں کا مقام ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی فرق ہے، ایک افضل ہے ایک غیر افضل، بلکہ یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ باعتبار تشریعی پیغمبر ہونے کے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے بڑھ کر تھا، اس لیے کہ شریعت کے پیغمبر ہیں، لیکن چونکہ طالب علم بن کے جا رہے ہیں۔ اب دوسری کام کی بات سامنے آ رہی ہے، طلب علم میں گئے ہیں، اور جب بندہ طالب علم ہو، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو، چاہے وہ مرتبے میں بڑا ہو، چاہے وہ مال میں بڑا ہو، منصب میں بڑا ہو، لیکن اگر میں طالب علم بن کے کسی کے پاس جاؤں گا تو جس کو اپنا استاذ بنانے لگا ہوں
اس کے شرائط پر اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس سے اپنی شرائط نہیں منواؤں گا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ جی حضرت میں تو صرف 3 بجے آ سکتا ہوں، میرے پاس 20 منٹ ہے، اب آپ جیسے فرمائیں، میں تو 10 منٹ دے سکتا ہوں، اور میں تو اتوار کو بھی نہیں آ سکتا ہوں، جمعے کو بھی نہیں آ سکتا ہوں، جس طرح آج ہم یعنی ان کمزوریوں میں۔ قرآن تربیت کرتا ہے دوستو۔ بہت ساری چیزیں سیکھنے سے ہم صرف اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب میں مرتبے میں اوپر آ چکا ہوں، میں کیسے طالب علم بنوں گا۔ اس جملے نے بہت ساری چیزوں سے پیچھے کر دیا، لیکن یہاں تو طلب صادق تھی، سچی طلب تھی، تو یہ نہیں کہ جی مجھے آپ سکھائیں۔ کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، حضرت اگر آپ مناسب سمجھیں میں کیا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے فرمایا کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ علم آپ کے حصے کا نہیں ہے۔ آپ کے پاس شریعت ہے، اور شریعت اس کو کہا جاتا ہے جس میں روک ٹوک ہو، جس میں تنبیہ ہو، جس میں ڈانٹ ڈپٹ ہو۔ ایسا ہی ہے نا دوست، اس لیے دیکھیں نا پیچھے اگر کوئی بچہ شور مچائے، بٹن کھٹکھٹائے، تو کبھی کبھی امام صاحب ڈانٹ بھی دیتے ہے نا کہ بھئی شور نہ کریں۔ کوئی سائل کھڑا ہو گیا، اعلان لمبا چوڑا اعلان، بھائی مسجد دعا کا ماحول خراب ہو رہا ہے، امام صاحب ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ یہ ڈانٹنا اس لیے کہ دوستوں ہم شریعت والی زندگی میں چل رہے ہیں۔ اس میں اگر انسان کہے کہ یار یہ کیسا اخلاق ہے اور یہ کیسی باتیں، یہ کبھی مت کہیں دوستوں۔ آپ کو اسی لیے تنبیہ کی جائے گی، ہمیں اسی لیے تنبیہ کی جائے گی کہ ہم شریعت کے دائرے میں ہیں۔ اگر بڑے ہماری اصلاح نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا دوست؟ ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ پھر کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہوگا، اسی خراب زندگی میں آگے چلتے چلے جائیں۔ اپنے آپ کو پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فرمایا آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، تو کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، حضرت موقع دے دیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور صبر کروں گا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی شاگردی کے لیے گئے، ان سے سیکھنے کے لیے گئے، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملا کہ انہوں نے کہیں اپنے اس مقام نبوت کا دباؤ ڈالا ہو، زور ڈالا ہو، یا اس کا اظہار کیا ہو، یا اس کی وجہ سے کوئی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، کچھ بھی نہیں۔ دین اسی طرح انسان حاصل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے، سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اب طالب علم بن گئے، جو دوسرے خادم تھے ان کو واپس کر دیا۔ خادم کا نام کسی کو یاد ہے؟ یوشع ابن نون۔ اب دیکھیں نا، ایک سوال نہیں بنے گا کہ وہ شاگرد خادم وہاں سے یہاں تک آیا، اس کو بھی لے لیتے کہ چلے بھئی آپ بھی چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو آگے بھی خدمت کی ضرورت تھی نا، اب وہ کیوں واپس ہوا؟ اب اس لیے واپس ہوئے کہ جب بندہ کسی بڑے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ اسی وقت فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ جب یہ اس کا تابع بن کے چلے، اور جب بندہ تابع ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ خادم نہیں رکھتا دوست۔ خادم تو آپ کے جوتے اٹھائے گا، آپ کی خدمت کرے گا، تو آپ تابع کیسے ہیں؟ آپ تو کہیں گے میں خود مخدوم ہوں۔ اس لیے طالب علمی کے اندر ہمارے اساتذہ نے یہ تربیت فرمائی اور یہ فرمایا کہ طالب علمی کے اندر انسان ان چیزوں سے دور رہے جو انسان کے اندر بڑائی کا مزاج پیدا کرے۔ آج دیکھیں وہ طالب علم کیوں تیار نہیں ہوتے جو پہلے ہوتے تھے، کہ طالب علم کا موبائل استاذ سے بڑا ہے، طالب علم کی باتیں استاذ سے آگے نکلی ہوئی ہے۔ ابھی استاذ نے کچھ بولا نہیں ہے، وہ 10 باتیں پہلے کر رہا ہوتا ہے، اپنے مال کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو یہ خاک علم سیکھے گا، یہ کہاں سے علم حاصل کرے گا؟ اس لیے قرآن کریم کی یہ واقعات قصے کہانیاں نہیں ہیں، تربیت کی چیزیں۔ دونوں حضرات چل پڑے
اور آگے چل کر 3 معاملات پیش آئے۔ پہلا معاملہ یہ ہوا کہ کشتی میں بیٹھ گئے، وقت کم ہے دوستوں، ہمیں ختم میں پہنچنا۔ کشتی میں بیٹھ گئے، حضرت خضر علیہ السلام نے جا کر کشتی کا تختہ توڑ دیا، کوئی وجہ نہیں تھی۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ دونوں حضرات اترے، آگے گئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت بچہ تھا، اس کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کے جسم سے الگ کر کے بچے کو مار ڈالا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ دونوں حضرات چلتے 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 ایک لمبا سفر کر کے رات کے وقت ایک گاؤں بستی میں پہنچے، بھوک سے، تھکاوٹ سے برا حال، اور اصول یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ جی ہمیں کچھ کھانا دے دیں، اکرام کر لیں۔ انہوں نے کہا بھائی قیام کرنا ہے کر لیں اس مسجد میں، ہمارے ہاں یہ نظام نہیں ہے کہ ہم مہمانوں کو کھانے کھلاتے رہیں، یعنی ایک بے اکرامی کی۔ اب دونوں حضرات بیٹھ گئے ایک درخت کے نیچے، سامنے اچانک نظر پڑی کہ ایک دیوار بالکل گرنے والی۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے اور جلدی جا کر کے اس دیوار پہ ہاتھ مارا، پیغمبر تو تھے، معجزہ تو ہاتھ میں تھا، وہ ہاتھ مارا اور دیوار سیدھی کر دی، ان کا کام کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو پہلے سے تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، تھکے ہوئے بھی تھے، گاؤں والوں نے بے اکرامی کی۔ انہوں نے فرمایا حضرت اگر پہلی بات تو یہ کہ دیوار گرنی تھی گر جاتی، انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ اچھا کیا، پھر اگر چلیں آپ نے ان کی خدمت کرنی تھی تو ان سے کہتے کہ بھئی ہمیں کچھ اجرت دے دے، کھانا کھلائیں، مفت میں آپ نے ان کی خدمت کر لی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تینوں واقعات ایسے تھے جو عقل میں نہیں آ رہے تھے۔ کشتی کا تختہ کیوں توڑا جبکہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا؟ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے۔ معصوم کھیلنے والے بچے کو کیوں قتل کیا، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے۔ گرتی ہوئی دیوار کیوں بنائی جبکہ انہوں نے ہماری بے اکرامی کی، کرنی بھی تھی تو ان سے کوئی اجرت معاوضہ لیا جاتا۔ جب اعتراض کیے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہاں میری اور آپ کی جدائی ہو جائے گی، ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ میرا علم آپ کے علم سے الگ ہے، آپ شریعت کے پیغمبر ہیں جس میں ہر بات پہ روک ٹوک ہے، میں تکوینیات کا پیغمبر ہوں جس میں ہر معاملے پہ خاموشی اور صبر ہے۔ دونوں چیزیں کیسے جماؤں گے؟ لہٰذا یہاں استاذی شاگردی ختم، طالب علمی ختم، آپ اپنے راہ پر، میں اپنے راہ پہ جاؤں۔ اب یہ 3 واقعات میں کیا حکمت تھی، کیا اس کا وہ تھا؟ ہر سال دوستوں بات ہوتی ہے، اس لیے دوسری بات میں چلتے ہیں۔ دوسری بات جو، بلکہ پہلی بات میں جو دوسرا واقعہ ہے وہ اس بادشاہ کا ہے جس نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر اکیلے بادشاہت کی، اور اس بادشاہ کا نام تھا ذوالقرنین۔ کیا نام تھا؟ ذوالقرنین بادشاہ۔ اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا کا ایک چکر لگایا، مشرق مغرب شمال جنوب سب کچھ اس نے دیکھا۔ تو یہ چلتے چلتے یہ بادشاہ پہنچا ایک ایسی جگہ پر، دیکھا ایک قوم ہے اور جو کھلے سورج کے نیچے ہیں اور پریشان لوگ ہیں۔ انہوں نے دیکھا بادشاہ وقت آئے ہیں، قوم اپنی شکایت اور فریاد لے کر آ گئی اور کہا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، ہماری ایک مشکل حل کر دیں۔ کیا مشکل ہے؟ کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم رہتی ہے، یاجوج ماجوج ان کا نام، یاجوج ماجوج، اور وہ اچانک آ جاتے ہیں، ہماری کھانے پینے کی چیزوں کو سب صاف کر لیتے ہیں اور فتنہ فساد مچا کے چلے جاتے ہیں، ہم تو پریشان تنگ آ گئے، تو کیا خدمت کریں؟ کہا خدمت یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ میں راستے بنے ہوئے ہیں، درے بنے ہوئے ہیں، یہاں آپ ایک ایسی دیوار بنا دے سیسا پلائی ہوئی مضبوط کہ وہ قوم اس کو توڑ کر، اس کو پھلانگ کر نہیں آ سکے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دیوار بنا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ تمہیں اس میں میرے ساتھ تعاون خدمت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے لیے تو بڑی محنت چاہیے، لوہے کی بڑی بڑی چادریں منگائی گئی اور اس کو پہاڑ کے دونوں جانب کھڑا کر کے
اس میں پتھر ڈالے گئے، پھر آگ جلا کر اس میں دھونک دی گئی، ڈال دی گئی، اتنی آگ جلی کہ وہ جل کر سیاہ ہو کر کوئلہ ہو گئی، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن 1446 سال پہلے کی اترا ہے، اس وقت وہ بتا رہا ہے کہ ایک بادشاہ نے، اور یہ بادشاہ کب گزرا ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اس وقت ایک ایسی دیوار بنی جس نے یاجوج اور ماجوج کے آنے کے راستے کو بند کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک علمی ذہنیت ہر زمانے میں لوگوں کو دیتے رہے۔ آج کی انجینئرنگ کہتی ہے نا کہ ہم کنکریٹ کی دیواریں بناتے، ہم بلٹ پروف گاڑیاں، جیکٹ، لباس بناتے، یہ تو باتیں آج ہو رہی ہے نا۔ ہم نے بلٹ پروف دیواریں بنا دی، چیزیں بنا دی، بم پروف بنا دی، تو یہ شاید ایسی کوئی نئی چیز نہ ہو۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ایسی پروف دیوار ایک بادشاہ نے ہزاروں سال پہلے بنائی تھی، جبکہ یہ ٹیکنالوجی، یہ اسباب، یہ وسائل، یہ علم، یہ کتابیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک کا عطائی علم ہر زمانے کے اندر چلتا ہوا ہے۔ دوسری بات، سورہ مریم میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ بات آ چکی ہے دوستو سورہ آل عمران میں، اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن جو مقصد کی بات ہے وہ اس توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کی والدہ کا نام ہے حضرت مریم، ٹھیک ہے نا، حضرت مریم۔ اور اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا کہ بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا۔ اب جب ولادت کا وقت آیا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا، تو یہ تو چونکہ بڑی تکلیف کا وقت ہے نا، ایک درد ذہ شروع ہوا، اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے عورت کو۔ تو اب حضرت مریم پر ایک پریشانی تو پہلے سے یہ تھی کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوا تو اللہ کی قدرت کا اظہار تو ہے، لیکن میں لوگوں کو کیا کہوں گی؟ اس لیے کہ دنیا تو سوال کرے گی کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا اور کوئی آپ کے قریب نہیں آیا، بچہ کیسے آیا؟ تو یہ ٹینشن الگ، اس لیے کہ حیادار باحیا عورت، باحیا بچی، وہ یہ تصور نہیں کر سکتی کہ غیر مرد اس کو ہاتھ بھی لگا لے۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن کریم ایک حیادار عورت کی پہچان یہ کروا رہا ہے کہ بغیر نکاح کے یہ تصور حیا والی زندگی میں نہیں ہے کہ اولاد آ جائے۔ یہ تو آج کی زندگی اور بے حیائی کا سیلاب اور طوفان ہے دوستو، کہ اس تصور کو ذہن سے نکالنے کی کوشش ہوئی کہ نکاح ایک غیر اہم سی چیز بن گئی، اس کو بنا دیا جائے۔ یہ بڑا زور لگایا جا رہا ہے دوستو کہ نکاح کے بغیر کی زندگی یہ عام ہو جائے۔ آپ اگر دیکھیں نا، آج جتنی چیزیں ہمارے معاشرے کو دکھائی جا رہی ہے، یہ جو ڈرامے ہیں اور یہ جو اداکار و فنکار ہے جتنے بھی ہیں، سب نہیں، لیکن آپ غور کریں نا، بعض دفعہ کچھ چیزیں، کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، کچھ فتاوی آتے ہیں، کچھ مسائل آتے ہیں، اس کو دیکھ کے انسان کانپ جاتا ہے دوستو کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر۔ یعنی باقاعدہ ایک ذہن سازی اور پلاننگ کہ یہ چیزیں نوجوان بچوں بچیوں کو دکھائی جائے کہ بھئی شادی کی اور وہ ایک ہفتے بعد ناکام ہو گئی، وہ 3 دن بعد ناکام ہو گئی، وہ 10 دن کے بعد ناکام ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو یہ دکھایا جائے کہ اس طلاق کے بعد، اس نکاح کے ختم ہونے کے بعد، اب اس لڑکی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، اس نے بغیر شوہر کے اپنی زندگی بنائی، اس نے کمایا، اس نے ایک لائف بنائی، کیریئر بنایا، اور پھر اس کی دوستیاں ہوئی، نعوذ باللہ، یہ ہوا وہ ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹے کا وقتی ڈرامہ تھا، گزر گیا۔ یہ در حقیقت اسلام کے نظام نکاح کو
غیر متاثر کرنے کی ایک محنت ہے کہ بچے بچیاں یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ تو ایک بوجھ ہے، گلے کا ہار ہے. لہذا اگر ان بن کھٹ پٹ ہوئی تو شوہر سے کہو کہ مجھے فارغ کرو، نہیں فارغ کرتے تو میں خود اپنے آپ کو جا کے عدالت میں فارغ کرتی ہوں. یعنی یہ نکاح نہیں ہوا، بچوں کا کھیل بن گیا، کھلونا بن گیا. آپ بتائیں یہ ہماری ماؤں نے، ہماری بزرگ خواتین نے 50-50 60-60 سال ایک ایک کمروں کے گھروں میں نہیں گزار دیے؟ انہوں نے ایک ایک وقت میں 8-8 10-10 بچوں کی تربیت نہیں کی؟ انہوں نے تو باہر کی دنیا اور سورج دیکھا ہی نہیں. حیا کے ساتھ نکاح ہوا، حیا کے ساتھ زندگی گزاری، حیا کے ساتھ قبروں کے اندر چلے گئے. یہ آج کیسے لوگ دنیا میں آ گئے کہ جو تھوڑی سی شوہر نے ایک ڈانٹ پلائی اور کہا کہ جی میری پرائیویسی متاثر ہو رہی، میرے رائٹس متاثر ہو رہے، میرے حقوق پامال کیے جا رہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بات خرابی کی طرف لے جائی جا رہی ہے. میں اتنی بات آپ سے عرض کروں گا اور کرتا رہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی، بچیوں کی صحیح اخلاقی، معاشرتی، دینی تربیت کریں. ہرگز کوئی نہیں کہتا، نہ دین کہتا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دیں. اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اسکول بھی پڑھائیں، قرآن بھی پڑھائیں، مدرسہ بھی پڑھائیں، ان کو زندگی کے ساری چیزیں مہیا کریں، کوئی منع نہیں. لیکن ان کو یہ ضرور سکھائیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. ہم بغیر نکاح کے غیر مرد کی طرف دیکھنا بھی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں. ان کو نکاح کی اہمیت بتائیں. کیا وجہ ہے آج کی بچیاں نکاح کے 10 دن کے بعد والدین کو فون کر کے کہتی ہے کہ جی میری تو زندگی خراب ہو گئی، میں تو پھنس گئی، اب میرا کیا بنے گا؟ اس لیے یہ باطل کی غلط محنت ہے. تو حضرت مریم چونکہ باحیا تھی، پریشان، پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں، آپ چلے جائیں اور کھجور کا ایک درخت تھا، فرمایا اس کھجور کے درخت کو حرکت دے، ہلائے. کیوں؟ تاکہ اوپر سے کھجوریں گر جائیں. اس وقت میں، اس ڈیلیوری کے وقت میں، چونکہ عورت کو بڑی کمزوری فیل ہوتی، کھجور کے پھل میں اللہ نے بڑی غذائیت اور طاقت رکھی. تو اوپر سے کھجوریں گریں گی، اس کو استعمال کر لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، اور بچہ پیدا ہو اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. سمجھنے کی بات صرف ایک ہے، اتنا بڑا نظام اللہ نے چلایا کہ بغیر والد کے اولاد ہو رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لا رہے ہیں، ایک پھونک سے حمل ٹھہر رہا ہے. اب بتائیں یہ ساری باتیں معجزاتی ہے نا؟ تو وہ اللہ پاک اگر چاہتے تو یہ اوپر لگی ہوئی کھجوریں اپنے حکم سے نیچے اتار دے. یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ رہے ہیں تو کھجور درخت سے کیوں نیچے نہیں آ سکتی؟ اب نقطے کی بات مفسرین نے لکھی کہ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پہ یہ ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ کرنے والی ذات تو میری ہے، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی بندے سے چاہتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی قوت ارادی، اپنی محنت ضرور کرے، اپنی کوشش ضرور کرے. ایسا بندہ مجھے بہت پسند ہوتا. اس لیے دنیا کے جتنے مشکل کام ہیں ہم کہتے ہیں کیسے ہوں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے. دوستو اتنا مشکل کام ہو کہ اگر مجھے لگے کہ مجھے پہلے آسمان پہ جانا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تب بھی اس کے لیے دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. لیکن اللہ پاک بندے سے چاہتے ہیں کہ یہ قدم ضرور اٹھائے، یہ کوشش ضرور کرے، فکر ضرور کرے. وہ کسی نے کہا نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. انسان اٹھے تو صحیح، ایک قدم بڑھائے تو صحیح، پھر اللہ معاملات کو آسان فرما دے. تیسری بات، سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کس ماحول میں پیدا ہوئے؟ بت خانے، بت پرستی، شرک کا ماحول. اتنا شرک کا ماحول تھا
کہ جو ان کے اپنے والد ہیں آزر، وہ علاقے کے بت خانے کے ذمہ دار تھے، انچارج تھے، اس بت خانے کی چابی ان کے پاس تھی۔ کیا بت پرستی کا ماحول ہوگا نا، لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ اسی گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ توحید پرستوں کا امام بن رہا ہے، اس نے توحید کی دعوت دی۔ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں کہ میں چاہوں تو میں کچھ بھی کر دوں گا، کہاں سے کس کو پیدا کر دوں، کہاں سے کس کو اٹھا لوں، یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ ان بت پرستوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور کھڑے ہو کر قوم کو للکارا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بالکل بے حیثیت ہے۔ اس بت خانے کے اندر علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ کعبے کو پاسباں مل گئے بت پرستوں کے اندر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بار ماں باپ سب چھوڑ کے چلے گئے، بت پرستی قبول نہیں، توحید کے لیے ساری چیزیں قربان کر دی۔ چوتھی بات، سورہ طٰہٰ میں انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کل زندگی کتنی ہے دوستو پتہ ہے؟ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت جو سب کو یاد ہونی چاہیے، یاد ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت کب پڑھتے ہیں دوستو؟ جب قبر میں جا کے قبر میں مٹی ڈالنے کا وقت آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی صحیح ساتھی سب آگے آ کے ایک ایک مٹھی ڈال دے، بھائی 3 مٹھیاں ڈالتے ہیں نا، پہلی مٹھی ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم، پھر دوسری پہ وفیہا نعیدکم، تیسری میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تیسری مٹھی جب ڈالتے ہیں تو ہر آدمی اپنی ہاتھوں کو جھاڑ لو۔ یہ زندگی ہے پوری دوستو۔ کہاں سے چلی؟ 3 مٹھی مٹی پر آ کے انسان کی زندگی خلاص ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اتنا زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے دوستو اس سے، یہ اتنی زیادہ پائیدار زندگی نہیں ہے دوستو کہ انسان اس کے لیے پریشان بھی ہو، اس کے لیے روئے بھی۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ایک عالم تشریف لائے، بڑوں کی تسلی نے بڑا صبر دیا ہے دوستو، ورنہ بعض چیزیں بڑی مشکل ہوتی۔ علماء کی باتوں میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہے دوستو، اس لیے علماء سے جڑ کر رہے ہیں۔ تو وہ جب بیٹھے نا تو انہوں نے ایک بات فرمائی، مجھے کہنے لگے کہ اس دنیا کی زندگی پر اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنی پائیدار نہیں ہے، اور یہ آج تک کسی کے ساتھ زیادہ چلی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب جملے سادہ سے ہیں لیکن بڑا مرہم ہے کہ واقعی انسان اس باوفا زندگی کے پیچھے کتنا روئے گا، یہ جا رہی ہے۔ اس لیے زیادہ ٹینشن نہیں لینے کی ہے دوستوں کہ انسان یہ کہے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے بنے گا، وہ کیسے بنے، بس جتنا اللہ پاک عزت عافیت حلال مال دے رہے ہیں اس پہ انسان راضی ہو جائے۔ 5ویں بات، ایک آیت سورہ طٰہٰ میں ہے جو ایک دعا ہے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے، اور اس دعا میں اللہ نے بندوں سے فرمایا کہ یہ دعا تم مجھ سے مانگو، ایک ایسی چیز ہے جس میں خوب اضافہ، خوب زیادتی مانگو۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ دیکھیں دنیا کی ہر چیز میں جہاں مسنون دعائیں آئی ہے وہاں آپ کو ہر جگہ ملے گا بارک لنا، بارک لی، بارک لہو، برکت کے الفاظ، ہر چیز میں برکت مطلوب ہے۔ لیکن جب علم کی باری آئی نا دوستو، علم نبوت کی، علم الہی کی، یہاں اللہ نے بھی بندوں سے فرمایا کہ چونکہ میرا علم ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں، اس میں مجھ سے خوب زیادتی مانگو کہ اللہ زیادہ سے زیادہ علم آ جائے۔ 6ٹھی بات، اللہ پاک نے فرمایا جس کی زندگی میں میرا ذکر اور میری یاد نہ رہے، جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے نظام زندگی کو تنگ کرنے جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر دیا نا، اعراض کیا، اس دن بات آئی ذکر کی،
آج ہم ذکر بالکل چھوڑ دیتے ہیں، مہینوں گزر گئے، کوئی تسبیحات، کوئی ذکر نہیں، کوئی اللہ کی یاد نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اس کے زندگی کے گزارنے کے اسباب زن کا، وہ تنگ ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائے گا۔ ساتویں آخری بات سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کائنات کی بادشاہی میں میرے ساتھ اور کوئی بھی شریک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بادشاہت کی کرسی ایک ہے۔ کتنی ہے؟ ایک ہے۔ اور ایک کرسی پر ایک وقت میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ ایک بندہ بیٹھے۔ یہ تو عقل کہتی ہے نا، عقل کہتی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرماتے اگر اس کائنات کے نظام میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہوتا، معبود ہوتا، الہ ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ لفسدتا، زمین و آسمان میں فساد مچ گیا ہوتا۔ جیسے ایک کرسی پر اگر دو بچے ابھی لڑ پڑے نا، اس کرسی پر دو بچے کہ میں بیٹھوں اور میں بیٹھوں، تو بیٹھے یا نہ بیٹھے کرسی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سرنگوں نظر آئے گی، الٹی پلٹی پڑی ہوئی کرسی۔ بھئی کیا ہوا؟ دو لڑ پڑے بچے کہ میں بیٹھوں گا، نہ وہ بیٹھا نہ یہ بیٹھا، کرسی اڑا دی دونوں نے۔ تو اگر دو بچوں کی لڑائی میں کرسی محفوظ نہیں ہو سکتی، تو اس کائنات کے اتنے بڑے نظام میں اللہ کے مقابل کوئی ہوتا تو یہ نظام کیوں اتنے سکون کے ساتھ چل رہا؟ اللہ پاک صحیح عمل کی